ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب و بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے آپ نے عقیدے اور سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال اس عنوان کے تحت اب تک مقدمے کے ضمن کی بہت ساری باتیں پڑھ لیا ہے، اور آج اللہ عز و جل کی توفیق سے اس کتاب کا باقاعدہ مضمون جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کتاب کے مصنف نے شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو بہت ہی زیادہ محنت سے، عرض سے، یعنی بہت زیادہ محنت اور مشقت سے کوشش کر کے جمع کیا ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے والا بہت اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اتنے سارے موضوعات پر، اتنے سارے ابواب یعنی الگ الگ فصلوں پر کس طرح سے امت کے اسلاف کے اقوال اور امت کے سلف کے اقوال سے پہلے قرآن کریم کی چند آیات، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے آثار، تبع تابعین، امت کے ائمہ، محدثین، فقہاء، اسی طرح سے مختلف ادوار کے ائمہ کے اقوال شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اکٹھا کر دیے. ہمارے سامنے جو سب سے پہلا مضمون ہے، پہلی فصل یعنی پہلا حصہ، پہلا مضمون، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سلف صالحین کے اقوال پڑھیں گے اور اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی سبق سیکھیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے عقیدے میں، اپنے منہج میں، اپنی طرز زندگی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان اقوال سے استفادہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی جو فصل ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے کتاب و سنت کا التزام، آثار سلف کی پیروی اور بدعت ایجاد کرنے سے اجتناب. یہ پہلی فصل جہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے، اور ہم نے اب سے عرض کیا تھا کہ تقریباً 60 ابواب پر، 60 موضوعات پر، 60 فصلوں پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اکٹھا کی. اور ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس کتاب کی اہمیت، اس کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ کی کلام کی آیات، نبی کی سنتیں، صحابہ کرام کے موقوف آثار وغیرہ کا، اور امت کے اسلاف بعد کے جو لوگ ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے والے وصیت کے ساتھ اکٹھا کیا گیا. اور اس کتاب کی عظمت کے لیے اس کے بعد امت کے چوٹی کے علماء نے اس کتاب کی تائید کی، اس کو سراہا، اور اسی طرح سے اس سے فائدہ اٹھانے، اس کو پڑھ کر کے اپنے منہج اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کا
خصوصیت کے ساتھ حکم دیا اور اس کی تاکید فرمائی۔ کتاب و سنت کا التزام یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اسی پر قائم رہنا، اسی کو لازم پکڑنا۔ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے آثار سلف کی پیروی اور خصوصیت کے ساتھ اس کے بالمقابل اس کی ضد یعنی بدعت ایجاد کرنے سے اجتناب۔ یہ ہمارا پہلا عنوان ہے، پہلی فصل ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے وہ اللہ کے کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور پھر اس کے بعد آثار سلف کا انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر کریں گے۔ کتاب کا عنوان ہے آثار سلف، آثار اقوال سلف کے عقیدے اور سنت سے متعلق۔ کتاب کے نام سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف اقوال لکھے گئے ہوں گے، اسی لیے بعض لوگ جو ہے نا وہ اس مسئلے پر بھی کبھی کبھی نہ سمجھی کی وجہ سے اعتراض بھی کرنے لگتے ہیں کہ آپ لوگ صرف سلف کے اقوال کی بات کرتے ہیں، قرآن کریم کہاں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں ہے؟ تو آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کوئی بھی سلف کے عقیدے اور منہج پر چلنے والا عالم، امام، طالب علم یا کوئی عام آدمی بھی جو اس بنیاد کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی اقوال سلف کا مطلب یہ نہیں سمجھتا ہے کہ قرآن چھوڑ کر کے، سنت کو چھوڑ کر کے سلف کے اقوال پیش کیے جائیں گے۔ یہ ہرگز سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ سلف کا معنی جو ہم بار بار پڑھائے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ وہی راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، وہی راستہ جو سنت کا راستہ ہے، اسی پر چلنے والے ہمارے کون ہیں؟ اسلاف۔ تو ہم کسی بھی صورت میں اس کو الگ کر کے دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہنے والا، لیکن آپ اس کے کہنے سے کبھی بھی الجھن کا شکار نہ ہو کہ اگر کوئی کہتا ہے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہم نہیں پڑھ رہے ہیں یا اس میں قرآن کریم کی آیتیں نہیں شامل کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اقوال، آپ کی احادیث یعنی قول، فعل، تقریر، فتاوے، فیصلے، سیرت، اس کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ ایسا ہرگز آپ نہ سوچیں، بلکہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ سلف کی راہ پر چلنے والا کوئی بھی شخص، امام، عالم، طالب علم، ادنا فرد بھی اگر یہ بات کہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور نبی کی سنت سے ثابت ہونے والے مسئلے پر سلف صالحین کے اقوال کیا ہے، انہوں نے کیسے کیسے اس کو سمجھا ہے، کیسے کیسے اس کو سمجھ کر کے امت کے سامنے اسے بیان کیا ہے، کیسے وہ عمل کیا کرتے تھے، اس کو روایت کر کے امت کے اگلوں تک پہنچایا ہے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ اس لیے کبھی بھی اس طرح کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو ہم سلف کے صالحین کے اقوال پڑھ رہے ہیں تاکہ کوئی قرآن کریم اور سنت کی کوئی بات پیش کر کے اس کو اپنی مرضی سے سمجھ کر کے کوئی نتیجہ نکال کر کے اس پر چلنے کی اور اس کی دعوت دینے کی کوشش نہ کر سکے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن و سنت ہی کو چھوڑ کر کے صرف اقوال، مجرد اقوال پیش کرنا شروع کر دیں؟ اور ایسے سرسری طور پر اس نقطے کو اچھی طرح جان لیں کہ امت کے اسلاف کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تعریف ہے، ان کی جو شناخت ہے، ان کی جو امتیازات ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، ان سے کبھی یہ توقع نہیں کرنا، کبھی سوچنا بھی نہیں کہ کوئی بات وہ ایسی بھی بولیں گے جو ہوائے نفس کی بنیاد پر ہو، مجرد عقل کی بنیاد پر ہو، خواہشات کی پیروی کی بنیاد پر ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں میرے بھائیو۔ الاہواء والبدع یا البدع والاہواء، اس سے کوسوں دور ہمارے اسلاف رہا کرتے تھے۔ تو وہ اوائل اور ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے احسان کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پورے طور پر جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، وہ بھی انہی کے اس مبارک زمرے میں وہ شامل ہوتے چلے جائیں گے
درجے کے مطابق ہے نا، یکے بعد دیگرے، پہلے والے کا درجہ سب سے اونچا، اس کے بعد جو جتنا ان کی اتباع اور پیروی میں سبقت لے جائے گا اتنا زیادہ اس کا مقام اور درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ خیر، ہمارے سامنے سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، یہ بات بھی آپ سے عرض کی گئی تھی۔ اس کتاب کے اندر تقریباً کچھ 700 سے زائد اقوال موجود ہیں، 700 سے زائد فقرے ہے نا، جس کے اندر قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، اور اس کے بعد سلف کے اقوال بھی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات یہاں اس باب کے اندر کتاب و سنت کا التزام، آثار سلف کی پیروی اور بدعات سے اجتناب یا بدعات کی ایجاد کرنے سے اجتناب، ایجاد کرنا بھی اور ایسے اس پر عمل کرنا بھی جو ایجاد کیا جا چکا ہو تو وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے، فہو رد، عام ہے دونوں حدیثوں کے اندر، ایجاد کیا جا رہا ہو یا ایجاد کیے گئے پر عمل کیا جا رہا ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کے بعد دوسری والی آیت کریمہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سورة الانعام، سورة آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 3۔ اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے آج ہم اسی پر گفتگو کریں اور اس کی اصل مطلوب کو، اصل معنی کو ہم سمجھیں، اللہ کی کلام کی اس آیت کریمہ کو اللہ کے نبی کی سنت سے، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی فرامین سے سمجھیں، اور اس کے بعد جو اقوال آگے آئیں گے انشاءاللہ وہ پورا کا پورا اسی کی ترجمانی کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس کے تقوی کا حق ہے، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ویسے زندگی گزارو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ کے اوامر کی ادائیگی کرو، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز آ کر کے اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے درمیان دیوار کھڑی کر لو، بچاؤ کا راستہ بنا لو، عذاب سے بچاؤ کیسے ہو سکے گا اس کا سامان کر لو۔ تو اتقوا اللہ کا معنی کیا ہے؟ بندہ اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے درمیان کیا کر لے؟ وقایا، بچاؤ کا ذریعہ بنا لے۔ بچاؤ کا ذریعہ بنانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عقیدہ قرآن کریم کے مطابق، سنت کے مطابق، صحابہ تابعین کے مطابق رہے، ایسے ہی منہج اور طریقہ قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، سلف صالحین کے طریقے کے مطابق رہے، ایسے ہی عمل اور سلوک، اخلاق اور کردار، رہن سہن، سیاست، اقتدار، معاملات، حقوق، ساری چیزیں اللہ کی کلام، نبی کی سنت اور صحابہ کرام تابعین کی زندگی کے اندر ڈھلے ہوئے طریقے کے مطابق رہے، یہ ہے معنی۔ اچھا، تو اب جب یہ کرے گا آدمی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اپنے بیچ میں وقایا، دیوار کھڑی کر لے گا۔ ایسی زندگی گزارو، دین اور شریعت کو اپنی زندگی میں ویسے بساؤ، ویسے اس کے مطابق عمل کرو، ویسے بجا لاؤ جیسے بجا لانے پر تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا پاؤ گے۔ تو دیکھیں، ہم لوگ جب کہتے ہیں نا اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تو یہ اصل میں ایک اردو کی تعبیر ہے اور سرسری طور پر اس کا ترجمہ ہے، ورنہ معنی صرف یہی نہیں اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا معنی لوگ اپنی مرضی کے مطابق سمجھ لیں، اپنی مرضی کے مطابق سمجھ سکتے ہیں، لیکن اصل معنی کیا ہے؟ اتقوا اللہ یعنی اجعلوا بینکم وبین عذاب اللہ وقایا بفعل المأمورات وترک المنکرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب، نبی نے اپنی سنت میں جن باتوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب، نبی نے اپنی سنت میں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب کر کے، اور قرآن میں، سنت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سب سے بچ کے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دو۔ تو اتقوا اللہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر آیا ہوا اس آیت کریمہ تقاتہ، حق
تقاتہ، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے جیسے اس کے تقوی کا حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، کما حقہ، جیسے اس کا حق ہے۔ اس بارے میں ہمیں دو باتیں سمجھنی ہیں، پھر اس کے بعد اگلے حصے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ نمبر ایک، پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حق ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اب میرے بھائیوں، اگر ہم اس کو نہ جاننا چاہیں، مطلب اگر نہ جانیں کہ آخر اس کا معنی کیا ہے، کما حقہ اللہ کے تقوی کا معنی کیا ہے، تو پھر ہم اپنی مرضی کے مطابق تقوی کا معنی نکال کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حق تقاتہ کا معنی کیا ہے، حق تقاتہ کا معنی کیا ہے۔ ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت کے مطابق ہے نا، عام طور پر جو عقائد ہے ان عقائد کا زبانی اقرار کرتا ہے، کچھ عمل بھی کرتا ہے، کبھی کچھ کمیاں بھی کرتا ہے، کوتاہیاں بھی کرتا ہے، کچھ انحراف بھی رہتا ہے اس کے یہاں، تب بھی وہ اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے، فرائض کے اندر کوتاہی کرتا ہے کچھ، تب بھی اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے، لوگ متقی سمجھتے ہیں۔ حالت ایسی بھی ہو چکی ہے کہ متقی ان کو بھی سمجھا جا رہا ہے جن کے عقیدے میں کھلا بگاڑ موجود ہے، جن کے منہج میں کھلا بگاڑ موجود ہے، جن کے عمل میں کھلی کوتاہیاں موجود ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں، صوفیہ حضرات ہے نا، جن کو اللہ والوں کے نام سے لوگ جانتے ہیں، افسوس کے ساتھ بھی یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی پابندی بھی ان کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ کتنے ایسے صوفیہ ہیں جن کو بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ والوں کے نام سے لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ اپنی جھگیوں سے، اپنی کٹیوں سے نہیں نکلتے۔ 5 وقتہ نمازیں فرائض پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی شرعی عذر ہو، کوئی مسئلہ ہو، نہیں نکلتے، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری خانقاہوں پر، بہت ساری درگاہوں پر، بہت سارے مزاروں پر، یا اس طرح کے بعض لوگ جنگلات کے اندر برس ہاں برس سے رہ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، ان کا حلیہ، ان کا چہرہ، ان کے بال، ان کے رہن سہن عجیب و غریب انداز کے ہوتے ہیں۔ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی سمجھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، بعض لوگ ان کے ہاتھ پیر چوم رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہے کہ نہیں ان کے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں کو اپنے سر پر پھیرنے کے لیے لائن لگائے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ بہت سارے لوگ ہیں اولاد کا سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی مشکلات کا تذکرہ ان کے سامنے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی بیماریاں لے کر کے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور ایسے بھی مسائل ہیں کہ اس میں یہ بھی تفریق بسا اوقات نہیں رہتی ہے کہ وہ مرد ہے، وہ مردوں کو ہی میرے بھائیوں کے ہی سروں پر، جسموں پر ہاتھ پھیر رہا ہے، یا عورتیں بھی شامل ہیں اس کے اندر۔ کتنی ایسی تصویریں، شکلیں، ایسے بہت سارے ریکارڈ ملتے ہیں کہ جس میں اس قسم کے لوگ، جن کو بابا، ولی، فقیر، مرشد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ہاتھ مردوں پر بھی پھیرتے ہیں اور عورتوں پر بھی پھیرتے ہیں، ان کے سروں پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کے جسم پر بھی ہاتھ لگاتے ہیں، علاج کے نام پر، دعا کے نام پر، آشیرواد کے نام پر اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، لیکن کبھی وہ نماز پڑھنے کے لیے بغل کی مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ تقویٰ کسی حلیے کا نام نہیں ہے جسے بنا لیا گیا ہو۔ تقویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لباس التقویٰ، تقوی کا لباس، یعنی وہ قرآن، سنت، شریعت، عقیدہ، منہج، عبادت، اخلاق، عمل، یہ تمام چیزیں کتاب و سنت کی روشنی میں ڈھلی ہوئی ہوں، اور گویا کہ وہ اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہو، اس سے ہر طرح کی گمراہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اس کے ذریعے سے آدمی انحراف سے بچتا ہو۔ میرے بھائیوں، تو آئیے بہرحال ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر، جسے بہت سارے محدثین، امام احمد بن حنبل نے بھی غالباً، اور دیگر بعض امام حاکم وغیرہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مرفوعاً بھی آئی ہے، لیکن زیادہ جو قریب اور راجح موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، یعنی انہوں نے یہ بات کہی ہے اس آیت کریمہ، یعنی اللہ کے نبی سے مرفوعاً روایت نہیں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ وہ کہتے ہیں حق تقاتہ کا معنی کیا ہے؟ جیسے اللہ کے تقوی کا حق ہے، وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے 3 الفاظ ہمیں بتاتے ہیں۔
کہتے ہیں اللہ سے تقوی کا حق کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو، کہتے ہیں ہوا ان یطاع فلا یعصى، ان یطاع فلا یعصى، وان یشکر فلا یکفر، وان یذکر فلا ینسى۔ تین جملے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پیارے انداز میں حق تقاتہ کا مطلب سمجھا دیا۔ اب اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ سلف کا معنی، سلف نے کیا سمجھا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا معنی۔ اب کما حقہ تقوی ہر آدمی کا دماغ چل رہا ہوگا، کما حقہ کا معنی کیا ہوتا ہے، کوئی کچھ نتیجہ نکال کے بیٹھا ہوگا، کوئی کچھ نتیجہ نکال کے بیٹھے گا، ایسا کریں گے تو کما حقہ تقوی، ایسا کروں گا تو کما حقہ تقوی، ایسا کروں گا تو کما حقہ تقوی، ہے کہ نہیں؟ لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ معنی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس ٹکڑے کا، حق تقاتہ، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ہی یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ اللہ کی تقوی کا حکم تو بار بار دیا گیا جمع کے صیغے کے ساتھ، اتقوا اللہ، اور یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے، لیکن یہاں کہا گیا حق تقاتہ، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے اللہ کے تقوی کا حق ہے۔ یہ تین جملے یاد رکھیں، تب جا کر کے اللہ کا تقوی ویسے ہوگا جیسے اس کا حق ہے، یا اللہ کے تقوی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی اللہ کیا فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پہلا جملہ ہوا ان یطاع فلا یعصى، اللہ کا کما حقہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اطاعت ہی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی، اس کی فرما برداری ہی، اس کا کہا ماننا ہی، اس کا کہا ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اب اگر ہم اطاعت کریں جب تک من کرے، اور اس کے بعد جب کبھی من نہ کرے تو نافرمانی کر جائے، تو جب کیا تو تقوی تھا، لیکن جب ایسے چھوڑ دیا تو پھر کما حقہ تقوی۔ کما حقہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی اطاعت پر بندہ کاربند رہے، اسی پر لگا رہے، اسی کی پابندی کرے، اسی کا التزام کرے، فلا یعصى، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اب قرآن کریم کی وہ ساری کی ساری آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیں، اس میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہا گیا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہے نا؟ اور کہیں کہا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیش کے باغات ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کا یہ انجام ہوگا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات سمجھائی کہ کما حقہ، اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں، کما حقہ تقوی آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، یا اللہ کے تقوی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں تقوی آپ ادا کریں، تقوی پر آ جائیں، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ اللہ کی اطاعت ہی اطاعت کریں، کبھی بھی نافرمانی نہ کریں۔ سمجھ رہے؟ اب اس جملے پر بھی غور کریں۔ یہ جو جملے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، وہ قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھنے والے، اللہ کے نبی کی زبان سے تلاوت سننے والے، اسی ماحول میں، اسی سراؤنڈنگ میں رہنے والے، نبی کے زبان سے آیتیں سنی جا رہی ہیں، آپ کے عمل کردار سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو برتا جا رہا ہے، اس کے اندر کمیاں اگر کسی انسان سے ہوتی ہیں تو اس کی اصلاح کا کام ہو رہا ہے، اسی پورے ماحول میں رہنے والے وہ صحابہ، بھلا قرآن کریم کو ان سے زیادہ اچھا کون سمجھ سکتا ہے نبی کے بعد؟ اسی لیے انہوں نے کہہ دیا اللہ کی اطاعت کی جائے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی طرح سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا سلوک، کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی فکر نہ آئے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں خلل پیدا کرنے والی ہو، چاہے وہ شرک کا راستہ ہو، چاہے وہ بدعت کا راستہ ہو، چاہے وہ نفس پرستی کا راستہ ہو، ہوائے نفس کا راستہ ہو، دنیا پرستی کا راستہ ہو، شخصیت پرستی کا راستہ ہو، کوئی بھی راستہ ہو، اگر یہ بیچ میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کمی ہوگی، نافرمانی کا کام شروع ہو جائے۔ نمبر 2 کیا کہا؟ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد رکھا جائے کبھی اسے بھلایا نہ جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے کبھی اس کو بھلایا نہ جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے کبھی اس کو بھلایا نہ جائے۔ اب جب یہ بات آتی ہے نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کے اندر یہ ہے کہ انسان دعائیں پڑھے، صرف انسان استغفار کرے، صرف انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو افضل الکلمات الاربعہ ہیں یہ پڑھا جائے، یا افضل الکلمات 6 الفاظ جو ہیں افضل ترین اس کو پڑھا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو سب سے پہلے موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہ حمد اور ثنا، اس کی کبریائی بڑائی، اس کا اعلان بندہ کرتا ہے۔ اسی لیے والحمد سبحان اللہ والحمد للہ تملأان المیزان، سبحان اللہ کہنے والا، الحمدللہ کہنے والا سمجھ لے کہ یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میزان بھر جاتا ہے، میزان بھر جاتا ہے۔ میرے بھائیو، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، سے بخاری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں یہ نقطہ سمجھیں، اللہ کو یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، یعنی آدمی کوئی بھی قدم اٹھائے، کوئی بھی زبان چلائے، کسی بھی جگہ ہاتھ کا استعمال کرے، اپنی اعضاء اور جوارح کا استعمال کرے، تو اس کا استعمال کرنے کے وقت اسے یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مراقبہ کر رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگہداشت کر رہا ہے۔ تم کہاں جا کر گناہ کرو گے جہاں اللہ نہ دیکھے؟ تم کہاں جا کر کے معصیت کرو گے کہ اللہ سے چھپ جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ حرام کرو گے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کے، اللہ کی نگاہ سے کہاں بچ کر کے کہاں جاؤ گے؟ تو یہ کہا، اس کے اندر یہ معنی بہت بنیادی طور پر شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، کبھی بھلایا نہ جائے۔ یعنی اگر آدمی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں ہے، تو کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے یہ عقیدہ تقوی کا، کما حقہ تقوی، اسے روک دے گا کہ وہ غلط قدم اٹھائے، غلط ہاتھ کا استعمال کرے، غلط زبان چلائے، غلط نگاہ استعمال کرے، غلط کان کا استعمال کرے۔ یہ معنی ہے کیا؟ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اسے کبھی بھلایا نہ جائے۔ نمبر 3 وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکریہ ادا کیا جائے، کبھی اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ ہمیشہ شکریہ، ہر آدمی گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، ہمیشہ شکریہ ادا کرتے ہیں ہم لوگ؟ تھوڑی بھی تکلیف آئی تو ہم نہ جانے کون کون سے جملے اپنی زبانوں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مشکلات جب آتی ہیں تب تو آدمی بہت کچھ بدل جاتا ہے، خوشی آتی ہے تب بھی بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ آدمی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مشکلات پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوشی میں ہے نا، آسانی میں، فراوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی آدمی خوشی میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا رہتا ہے، اور پریشانی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہونے لگتا ہے۔ میرے بھائیو، سب غلط ہے، یہ سب مذمت کی گئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث کے اندر۔ مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بدگمان نہ ہو، کبھی شکریہ کے علاوہ ناشکری کا لفظ ایک بندے کی زبان سے نہ نکلے۔ ہم کتنی بھی مشکلات میں ہوں، کتنی بھی آزمائشوں میں ہوں، کتنی بھی پریشانیوں میں ہوں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ناشکری کا لفظ تو نکالنا کسی صورت پہ درست نہیں ہو سکتا۔ کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ایک آدمی فقیر ہے، محتاج ہے، کلاش ہے، مریض ہے کہ نہیں؟ عافیت میں نہیں ہے، مشقتوں میں ہے، دشواریوں میں ہے،
آزمائشوں میں ہے، اس کے باوجود بھی اس کے جسم کے اندر اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ تو اصل میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی ہمیں ناشکری کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی آیتوں میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا حکم دیا گیا، اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ دیکھا آپ نے، 3 باتوں سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی شرح کی ہے، اور اس میں سے 2 باتیں اسی آیت کریمہ کے اندر موجود ہیں، اسی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اس کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، اسی کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اور اس سے باز رہنا ہے مخالفت کرنے سے۔ اور صلہ کیا ہے؟ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ بات تو بہت ساری لمبی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اس میں ساری تفصیلات میں نہیں جانا ہے، اصل میں یہ سمجھنا ہے کہ حق تقاتہ کا معنی کیا ہے۔ تو کما حقہ اللہ کا تقوی، بات واضح ہوگی کہ نہیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ 3 باتیں، اللہ کی ہمیشہ اطاعت کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی بھلایا نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کیا جائے، کبھی اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرے بھائی، دونوں چیزیں بہت بنیادی مسئلہ ہے شکر گزاری کا۔ آزمائشوں کے وقت انسان سخت آزمایا جاتا ہے، مشکلات کے وقت انسان کے امتحان کا، ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، کیسے حالات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی تھی، آپ کی صبح و شام کیسے ہوا کرتی تھی، آپ کا کھانا پینا کیسے ہوتا تھا، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر کبھی ناشکری کا لفظ استعمال کیا؟ پریشانی بھی ہوتی تھی تو آپ الحمدللہ علی کل حال کہا کرتے تھے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے، کبھی اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، ورنہ اما عائشہ فرماتی ہیں کننا نترا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، 1 مہینے کا چاند ہو جاتا، دھیرے دھیرے پورا مہینہ ختم ہو جاتا، اس کے بعد اگلے مہینے کا چاند نکلتا، دھیرے دھیرے وہ مہینہ بھی ختم ہو جاتا، تیسرے مہینے کا چاند نکلتا ہلال، اور وہ بھی دھیرے دھیرے مہینہ ختم ہو جاتا۔ محمد اور آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھجوروں پر بسر ہو رہا ہے، پانی پر بسر ہو رہا ہے، کبھی تحفے پر بسر ہو رہا ہے، دودھ کی پیالی پر بسر ہو رہا ہے، ہدیوں پر بسر ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ علی کل حال، یہ کبھی ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر اتنی ساری باتیں تقوی کے بارے میں میرے بھائیوں ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک نقطے پر اگر غور کر لیں، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، تو آپ بتائیے کہ پھر ہماری زندگی میں کس قدر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بات تو یہ ہو گئی کہ حق تقاتہ کا معنی کیا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب حق تقاتہ اللہ نے فرمایا جیسے اس کے تقوی کا حق ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو انسان کے بس میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی بعض علماء نے کہا کہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی تفسیر کے اندر اس مسئلے کو کہ کما حقہ تقوی، تو اب انسان کے بس میں وہ ہے کہ نہیں ہے، کیسے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا حق ادا کر پائے گا؟ اب اگر ایسا نہیں کر پائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو وہ صلہ بھی نہیں ملے گا جو کما حقہ تقوی کا صلہ ملنا چاہیے۔ تو اس کی وضاحت میں یہ بات اچھی طرح سے ہمیں جان لینی چاہیے کہ حق تقاتہ کا معنی کیا ہے۔ حق تقاتہ کا معنی بالکل ویسے ہی ہے جیسے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں ویسے جہاد کرو جیسے اس کے جہاد کا حق ہے، اس طرح کے معنی میں ہے۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ جتنا آپ کے بس میں ہے اتنی پوری کوشش کر ڈالو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، اس کے فرائض کی پابندی کرنے میں، اس کی ممنوعات سے بچنے میں پوری انرجی لگا دو، جتنا بس میں ہے پورا کا پورا صرف کر دو۔
یہی ہے کما حقہ تقوی۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں دیتا جو اس کے بس میں نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اتقوا اللہ ما استطعتم، یہی جو آیت کریمہ ہے نا، اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو، جتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری طاقت ہے۔ اس آیت کریمہ کو اور اس آیت کریمہ کو بعض علماء نے ایسا محسوس کیا کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ۔ اس میں کہا جا رہا ہے اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے اس کے تقوی کا حق ہے، اور اس آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے جتنا تمہارے بس میں ہو اتنا تقوی اختیار کرو، تو جتنا تمہاری طاقت ہے اتنا تقوی اختیار کرو۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے جیسے اللہ کے تقوی کا حق ہے ویسے تقوی اختیار کرو۔ تو بعض علماء نے کہا کہ دونوں آیتوں میں کیا ہے؟ دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے، کیونکہ ایک ہے کما حقہ تقوی اور ایک میں جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تقوی۔ بظاہر لگتا ہے نا دونوں میں ٹکراؤ لگتا ہے، تو اسی کی وضاحت ہے، یہ اسی کی وضاحت ہے کہ حق تقاتہ کا معنی وہی ہے جتنا انسان کے بس میں ہے اتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی کرے۔ اس کے بعد وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو، تمہاری موت نہ آئے، تم نہ مرو إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سوائے اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ مسلم ہو۔ اسلام کی حالت میں ہی تم مرو، اسلام کی حالت میں ہی تمہاری موت آئے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ عظیم الشان آیت کریمہ جسے خطبۃ الحاجہ میں بنیادی طور پر پڑھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین جگہوں سے پڑھا کرتے تھے تقوی کی آیتیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ یہی ہے، ایک مشہور معروف اور جامع ترین آیت کریمہ یہی۔ کیا مطلب ہے اس کا تم نہ مرو مگر یہ کہ اس حال میں کہ تم مسلم ہو؟ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، دین کی پابندی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے کلام میں، یہ مرتے دم تک ہونا چاہیے۔ کب تک ہونا چاہیے؟ آخری دم تک۔ آدمی یہ نہ سمجھے کسی بھی موڑ پر، یہ نہ سمجھے کہ اب بس ہو گیا۔ آدمی دین پر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، صحیح عقیدے کی تلاش، صحیح منہج کی تلاش ہے نا، اعمال صالحہ کی تلاش ہے کہ نہیں، گناہوں سے بچنا، معاصی سے بچنا، منکرات سے بچنا، حق کی جستجو کرنا، علماء حق سے قریب آنا، سچا اور حق علم حاصل کرنا ہے نا، بنیادوں کو اچھی طرح سے سمجھنا، ہر طرح کے انحراف سے، ہر طرح کی ضلالت سے، ہر طرح کی بدعات سے، ہوائے نفس سے، خواہشات سے، ہر طرح کی فرقہ بندی سے، ہر طرح کی عقلانیت سے وغیرہ وغیرہ جتنے فتنے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا اور ایسے ہی زندگی گزارتے رہنا یہاں تک کہ موت آئے تو اسی حالت میں آئے۔ موت آئے تو کیا ہو؟ موت آئے تو اسی حالت میں موت آئے، یہ ہے معنی۔ ورنہ ایسا نہیں کہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں تو موت ہے نہیں، تم نہ مرو مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے ہاتھ میں موت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ معنی ہی نہیں ہے، یعنی موت تو آنی ہے لیکن تمہیں زندگی ہمیشہ ایسے ہی تقوی کی گزارنی چاہیے، اسلام پر عمل آوری کے ساتھ گزارنا چاہیے، یہاں تک کہ موت آئے تو اسی حالت میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو جنت کا بحبوحۃ الجنہ، جنت کے اندر کا حصہ، اب بحبوحہ کے معنی کے بارے میں علماء نے اس کے کئی معنی بتائے۔ کسی نے کہا ان کنارے کا حصہ، سب سے بہتر حصہ، بیچ والا حصہ، اعلیٰ حصہ، اور مختلف الفاظ میں مختلف معنی بتائے گئے۔ خلاصہ کلام جو جنت چاہتا ہو فل، اس کے بعد اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ فل تدرکہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو جنت چاہتا ہو، جنت کا متلاشی ہو، جنت کی تڑپ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، اسی حال میں اسے موت آنی چاہیے۔
تو یہ دراصل حدیث کا ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت کرتا ہے۔ نبی کی حدیثیں قرآن کریم کی شرح، نبی کے صحابہ کے اقوال فرمودات قرآن کریم کی آیتوں کی شرح ہیں، اس لیے ہمیں اچھی طرح سے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور سنتیں، آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیدہ صحابہ کرام کے اقوال فرمودات، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، تازہ بتازہ پڑھا گیا، انہوں نے سنا سمجھا، ہمیں روایتوں سے معلوم پڑا لیکن وہ آنکھوں سے دیکھنے والے تھے، اس لیے جس طرح انہوں نے سمجھا ہوگا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ان کا مقام اتنا اونچا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اب یہاں پر وہی تقویٰ کیسے حاصل کریں گے، تقوی کی زندگی کیسے گزاریں گے، اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، اعتصام عصمت میں آ جانا، لے لینا، تھام لینا، بچاؤ کر لینا، یعنی کہیں انسان مشکل میں ہو اور کوئی بچاؤ کا بہترین ذریعہ اس کے ہاتھ میں آ جائے اور اس کو پا کر کے آدمی اپنے آپ کو بچا لے جائے، اس کو ایسے پکڑ لے کہ پھر چھوڑے نہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہو کہ وہ بچ جائے، چھٹکارا مل جائے، نجات مل جائے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حبل عربی میں رسی کو کہتے ہیں، حبل عربی میں رسی کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس آیت کریمہ میں جو آیا ہوا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً سب کے سب، یہ امر ہے، یہ کیا ہے؟ امر، یعنی حکم ہے۔ اور اگلا ٹکڑا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ممانعت، اور فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں، ٹولی ٹولی میں، گروہ گروہ میں نہ بٹو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، تفرقہ مت ڈالو، دھڑ دھڑ میں، گروپ میں نہ بٹو۔ اب اللہ کی رسی کے بارے میں ہمارے اسلاف حضرات صحابہ کرام کی، تابعین کی، مفسرین کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی حبل اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد و پیمان، اللہ تعالیٰ کا عہد۔ اب ہم نے اللہ سے عہد کیا کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا عہد کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ ہاں، یاد کرنا پڑے گا نا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کچھ عہد کیا ہے، اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے، عہد لیا ہے، اور اس کے بعد عہد لے کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اتار کر اس میں عہد کا تذکرہ بھی کر دیا، جو اس امت اور قیامت تک آنے والوں کے لیے کیا ہے؟ کتاب ہدایت۔ اور سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے اس وعدے کو، اس عہد کو یاد دلاتے رہے، ہے کہ نہیں؟ تو عہد کیا کیا تھا ہم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے۔ الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس وقت کیا کہا تھا ہم لوگوں نے؟ بلا، ضرور، کیوں نہیں؟ ہم نے اقرار کیا تھا، ہم نے گواہی دی تھی، اے اللہ بالکل تو ہمارا پروردگار ہے، اور ہم تجھے اپنا رب مانتے ہوئے تیری عبادتوں کے سارے کام تیرے لیے کریں گے۔ اب کوئی یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر اللہ یہ پوچھ رہا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ الست الہکم، الست بالہکم، الست مثال کے طور پر کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ کیوں معلوم آپ کو؟ ایک بہت بڑا اصول ہے قرآن کریم کی آیتوں میں، وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنی ربوبیت کا تذکرہ کرتا ہے اور ربوبیت کے ذریعے سے الوہیت پر دلیل پیش کرتا ہے۔ جب تم رب ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اور ہونا ہی چاہیے، اور رب مانتے ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب یہ سر بھی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ جو رب ہے سب دیتا ہے،
سب کچھ نوازتا ہے، سب کچھ عطا کرتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، شش جہات سے، 6 سمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے بھائیو بے پایا نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس جسم کے اندر اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی جان میں، تمہارے اپنے جسم میں کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ تمہارے اپنے جسموں میں کتنی ساری نعمتیں، کتنی ساری نشانیاں ہیں؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ دیکھو نا کم سے کم، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، یہ عقل ہے، یہ دماغ ہے، یہ دل وغیرہ، کتنے اعضاء ہیں میرے بھائی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو خیر، خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو نقطہ ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کا، ایک تفسیر کیا ہے؟ بحبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ، یعنی بعہد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد اور اس کے پیمان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یعنی کیا مطلب؟ جو عہد پیمان کر کے آئے تھے اس پر مضبوطی سے قائم رہو، بے وفائی نہیں کرنا، بدعہدی نہیں کرنا، غبن خیانت نہیں کرنا۔ وعدہ کیا تھا اور اب آزاد ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض اس کے دین سے بیگانہ ہوتا جا رہا، بیزار ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک معنی مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ اچھا، یہ تفسیر کیوں کی؟ تو یہ تفسیر اس لیے کی کیونکہ اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے نا، یعنی 103 کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے بحبل، آگے والی آیت کریمہ میں حبل کا ذکر آیا ہوا ہے، بحبل من اللہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبل، بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ کس کا؟ بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کو یہ یاد کیا گیا ہے، یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ سے عہد تم نے بھی کیا ہے، اس عہد پر قائم رہو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر بھی قائم رہو، عہد پر بھی، اور تم نے انسانوں سے جو عہد و پیمان کیا ہے اس پر بھی کیا کرو، اس پر بھی قائم رہو۔ تو آپ دیکھیں، ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اچھا، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کہا گیا ہے کئی روایتوں کے اندر، کئی روایتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی قرآن کریم کو کہا گیا ہے۔ بعض روایتیں اس میں ہو سکتا ہے نہ بھی صحیح ہوں، لیکن بہت ساری روایتیں بالکل صحیح ہیں۔ بالکل کیا ہیں؟ بالکل صحیح ہیں کہ قرآن کریم کو حبل کہا گیا، رسی کہا گیا۔ کیوں ایسا؟ کیوں کہا گیا رسی؟ اور آگے والا ٹکڑا بھی یاد رکھنا، کہا جا رہا ہے سب کے سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بکھرو نہیں، بکھراؤ کا شکار مت ہو، ٹولی ٹولی، گروہ گروہ، فرقہ فرقہ، مسلک مسلک، ہے کہ نہیں؟ مذہب مذہب، مشرب مشرب، کتنی تقسیمات ہیں، کتنی تقسیمات ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں فرقوں میں نہ بٹو، ٹولی میں نہ بٹو، دھڑ دھڑ میں نہ بٹو۔ یہ ٹکڑا ساتھ میں یاد رکھیں کہ یہ بالکل لازم ملزوم ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب پکڑو اور فرقہ فرقہ مت بڑھو۔ یعنی گویا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہی راستہ ہے فرقہ بندی سے بچنے کا، یہی راستہ ہے کس کا؟ فرقہ بندی سے بچنے کا۔ یعنی اگر نہیں پکڑا تو فرقہ بندی ہوگی۔ نہیں پکڑنے کا مطلب کیا؟ کیا قرآن کریم سے کا انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں؟ تھوڑے لوگ ہو سکتے ہیں، جزوی لوگ ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر اسلام سے نسبت رکھنے والے لوگ قرآن کا انکار نہیں کرتے۔ سنت کے انکار کرنے والوں کی لمبی فہرست ہے، لیکن یہ نقطہ بھی اچھی طرح سے جان لو کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ اگر کوئی سنت کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، تو الٹیمیٹلی قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کریم کا بھی منکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے نبی کا کہا ماننے کے لیے کہا۔ تو جب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو،
رسول کا کہاں مانو؟ جو کچھ رسول بتائیں اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اب اگر سنت کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار کرنے والے بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ اس لیے دعویٰ جھوٹا ہے کہ قرآن مانتے ہیں سنت نہیں مانتے۔ جو سنت نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، یقین جان لیجئے کہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے قرآن مانے سنت نہ مانے، سنت مانے قرآن نہ، لازم ملزوم ہے۔ جو قرآن مانتا ہے سنت نہیں مانتا، وہ قرآن کو بھی، سنت نہیں مانتا قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں۔ اسی طرح سے یہ بھی جان لیں کہ جزوی طور پر کوئی اپنی عقل کا، اپنی لاجک کا استعمال کر کے اگر کسی حدیث کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری عقل میں یہ حدیث نہیں بیٹھتی، میری لاجک میں یہ بات نہیں فٹ ہوتی ہے، مجھے یقین کرنا بہت مشکل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا، قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کے لیے آپ آئیڈیل ہیں، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت، سب کچھ آئیڈیل، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بات بھی اپنی نبی کی زبان سے کہلوا دی جو سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، اور ایسی بات سمجھ میں، جب ایسی بات جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا انکار کرنے والے انکار کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم پابند ہیں ماننے کے، یقین کرنے کے، سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، اور سمجھ میں نہ آئے تو ہم پابند ہیں کہ مانیں، یقین کریں، کیونکہ ہماری عقلیں تابع ہیں، ماتحت ہیں، ماتحت، قرآن سنت متبوع ہیں، ہماری عقلیں محکوم ہیں، قرآن و سنت حاکم ہیں۔ یہ غلطی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور یہ بہت سارے انحرافات کی جڑ ہے، بہت سارے انحرافات کی جڑ ہے یہ کہ انسان قرآن و سنت کو مجرد عقل پر اس کی مدد سے سمجھنا بالکل ٹھیک ہے، اس کا استعمال کرنا اللہ کی نعمت ہے، سمجھنے کا کام اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کا استعمال کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو مطلوب ہے جگہ جگہ، لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار کر دیا جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا مطلب ہوگا کہ ہماری عقل حاکم ہے، ہماری عقل حاکم ہے، یہ درست نہیں۔ اچھا، بات چل رہی تھی کہ اللہ کی رسی کیوں کہا گیا، قرآن کو رسی کیوں کہا گیا، اور کچھ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے نہیں کہا گیا، اور رسی اس لیے کہا گیا کیونکہ رسی کو سمجھنا اور رسی پکڑ کر کے بکھرنے سے بچنا، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ بکھرنے سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ بکھرنے سے بچنے کے لیے، ٹکڑے میں جانے کے لیے، فرقہ بن جانے کے لیے، ٹولی اور سیکٹ میں بٹ جانے سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے اصل نقطے سے دور نہ جائے، اصل محور سے، اصل مرکز سے دور نہ جائے۔ اگر دور جائے گا تو ہی ٹکڑے میں بٹے گا، تو ہی بہکے گا، تو ہی بھٹکے گا، تو ہی دائیں بائیں جائے گا، لیکن اگر اصل مرکز کو پکڑے رہے گا تو پھر اس کے اندر بھٹکنے بہکنے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس سے عظیم تعبیر نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پر قرآن کریم اترا عرب کے لوگوں کے بیچ میں، ان کے یہاں بکریوں کا پالنا پوسنا ہے نا، یہ بہت عام تھا، ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی بکریوں کو چراتے تھے، پالتے تھے، کھلاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اس کے ذریعے سے کہ کیسے ان کو کنٹرول کیا جائے گا، کیسے ان کو بکھرنے سے بچایا جائے گا تاکہ بھیڑیا کسی بکری کا شکار نہ کر لے، یہ بہت اچھی طرح سے وہ عرب سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے یہ تعبیر استعمال کی کہ قرآن کریم کو اللہ کی رسی کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسی کا ایک سرا مالک کے ہاتھ میں ہو اور دوسرا سرا لوگوں کے ہاتھ میں ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم رسی ہے، یعنی وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دوسرا سرا جو قرآن کریم کا ہے وہ اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا رسی کا لوگوں کے ہاتھ میں۔
اب جو لوگ اس کو دوسرے سرے کو ہاتھ میں پکڑے رہیں گے اپنے مالک سے الگ ہوں گے، اپنے مالک سے بھٹکیں گے، نہیں بھٹک سکتے، کیونکہ اس کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے ہی، اور اس کا دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں رہے۔ یہی سمجھانا مقصد ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو کیا کہا گیا؟ رسی کہا گیا، بکھرنے سے بچنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ، بشارت قبول کر لو، الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میرے ساتھیوں کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے ہو، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے نا، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ ساتھیوں نے کہا اللہ کے نبی کے بلا یا رسول اللہ، بالکل اللہ کے نبی، یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، اب تک تمہارا یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اب تمہارے بیچ میں جو قرآن کریم ہے میں ہوں اس کی شرح کرنے کے لیے، میں ہوں اس کی تشریح کرنے کے لیے، بیان اور وضاحت کرنے کے لیے، یہ اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں۔ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، یہ قرآن کریم رسی ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ سبب، عربی زبان رسی ہے۔ کیا معنی اس کا؟ قرآن کریم رسی ہے۔ طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس رسی کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، ساتھیوں اب یہ اچھی طرح یاد رکھ لینا، یہ قرآن کریم جو ہے ہمارے بیچ میں نا، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، یہ رسی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اترا، اس کا کلام ہے، اس کا فرمان ہے کہ نہیں؟ اور وہ کہاں آیا ہے؟ ہم بندوں کی طرف اترا ہے، اللہ کی طرف سے، تو اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، اس کا دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا نتیجہ دو جملوں میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، میرے ساتھیوں جب تک اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ضلالت تمہارے قریب نہیں آئے گی، تم ضلالت کی طرف نہیں جاؤ گے، وَلَن تَهْلِكُوا، اور ہرگز ہلاکت تمہارے قریب نہیں آئے گی، تم ہلاکت کی طرف نہیں جاؤ گے۔ سمجھ لیں؟ ابداً، کبھی بھی قرآن کریم کو زندگی میں تھام لیا جائے۔ تو اب یہ بات یاد رہے بار بار، قرآن کریم کو تھامنے کا مطلب نبی کی سنت کی فہم کے ساتھ، صحابہ کی سمجھ کے ساتھ، ورنہ ہر آدمی قرآن کا دعوے دار ہے، ہر آدمی قرآن کریم کا دعوے دار ہے۔ بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جن کو علوم شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف عربی زبان سیکھی، قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیا، قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا، قرآن کی معنی بیان کرنا شروع کر دیا، اور منہ شگافی کر کے اس کی بہت ساری پیغام کے ساتھ تلاوت اور کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کون کہہ رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ گواہی پہلے لے چکے کہ نہیں لے چکے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سچا، اور میں کون ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول۔ یہ گواہی لی تھی نا پہلے، یہ گواہی لی اللہ کے نبی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے، اب اس پر قائم رہنا ہے، قرآن کریم کو اپنے گلے لگانا ہوگا اور اسے ایسے ہی سمجھنا ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا جو کہا نا، فرقے نہ بٹو، یعنی اگر اس کو تھام لوگے تو لن تضلوا ولن تہلکوا، ہلاکت نہیں آئے گی، ضلالت نہیں آئے گی۔ ہلاکت ضلالت
یہ جو اللہ کے نبی نے حدیث میں 2 الفاظ استعمال فرمائے وہ اسی تفرقو کی تشریح ہے۔ فرقوں میں نہ بٹو۔ اب یہ فرقوں میں بٹیں گے تو ہلاک ہوں گے کہ نہیں ہلاک ہوں گے؟ پہلے ضلالت آئے گی پھر ہلاکت آئے گی۔ راستے سے بھٹک جائیں گے تو الگ کنارے چلے جائیں گے، الگ کنارے چلے جائیں گے تو بھیڑیا تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الگ نہیں ہونا، الگ ہو جاؤ گے جماعت سے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةَ مِنَ الْغَنَمِ، یاد رکھو بکری وہی بھیڑیے کا لقمہ بنتی ہے جو اصل ریوڑ سے دور نکل جاتی ہے، کنارے چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی اس آیت کریمہ کو اچھی طرح سے سنت کی روشنی میں، سلف کے اقوال کی روشنی میں سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اقوال سلف کے ضمن میں اس قول کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔